اللہ الرحمن الرحیم فهذه ستة أقوال وقد ذكر أن كثير من المتقدمين والمتأخرين أفتوا بقول محمد رضي الله تعالى صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پس یہ 6 اقوال ہیں پس یہ او کیڑے نے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پس یہ 6 اقوال ہیں یعنی وہ کہ ذکر کیا ہم نے سابقاً مذاہب سے اور امام صاحب سے جو روایات ہیں وہ یہ سارے 6 اقوال ہیں۔ نمبر 1 قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متأخر جو مذکور ہے شروع وچ تو اس اولانو ایتھے اولان ٹھوکی کڑا سر آتی میں کہ صبح صبر کر جی اے اولانا پچھلا اولا نہیں ہے گا باجی ہاں یہ جو آپ کا قول متاخر جو اس ترتیب میں ذکر میں شرح میں کہ کون کیتا جی ایشا بس اس واسطے نا پیچھے قول ابی حنیفہ اولانو آخرانی جی دھیان بھائی کہ قول متاخر جو کہ ذکر کیا گیا پہلے مولانا عبداللہ صاحب ذکر کیتا ہے مولانا عبید اللہ صاحب نے ذکر کیا تھا نا کہ شرح وقائے والے نے بھلا بھی ایک وہ پہلا قول ہی اور قول حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذکور ہے کتنے ہو گئے تو اوہی جڑا نہیں قول آخر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہی حضرت امام ابو یوسف کا بھی مذہب ہے کہ کوئی نہیں وہ تو مل کے ایک ہو گیا 2 اور روایت ابن مبارک کی کن سے امام صاحب سے اور مذہب امام محمد کا علیحدہ ہے اور روایت امام محمد صاحب کی امام ابو حنیفہ سے وہ علیحدہ ہے کتنے ہو گئے تو ابو سہیل یا ابو ساحل کا قول کتنے ہو گئے 6 لہذا یہ مسئلہ مسدسہ ہے مسئلہ مسدسہ ہے سنیں اے شاباش سے جی گل مک گئی سمجھ آ گئی گل اچھا اور تحقیق ذکر کی گئی ہے یہ بات کہ کثیر من المتقدمین والمتاخرین نے فتویٰ دیا ہے قول محمد کے ساتھ روایت محمد عن ابی حنیفہ کے ساتھ نہیں قول محمد کے ساتھ جی اس کے ساتھ فتویٰ دیا ہے وقد ذکر اے فی الفتاوی والکتب المعتبرہ کما فی المحیط والمبسوط وغیرہما ہون ایک سوال ہے اگر تو کہے کہ یہ بات تو مخالف ہو گئی اس کی جو پہلے گزری ہے شارح رحمہ اللہ سے وہ یہ ہے کہ فتویٰ علی قول ابی یوسف ہے تیسیراً جی تو ہون بیان دینے کہ کثیر نے فتویٰ دیا قول محمد کے ساتھ تو جواب لا مخالفت کیونکہ کثیر من المشائخ نے فتویٰ دیا ہے قول ابی یوسف کے ساتھ اور کثیر من المشائخ نے فتویٰ دیا قول پس نقل کیا شارح نے ہر ایک کو طریقین سے تو پچھلا بندہ پہلے 2 تصحیحاں نقل کرے کہ بعض نے اس کی تصحیح کی ہے بعض نے اس کی ہے تو اس کو ناقل کے لیے یہ نہیں کہتا کہ ناقل کے کلام میں تعارض آ گئے محنت کیتے ہی نہیں نا یہ تو نقل بتائی ہے نا آگے سمجھ تو اب نہیں شمار کیا جاتا ہے اس کو تناقض ہوتا ہے میری بات اپنی پہلے انج تے اگوں ہوندے الٹ تو یہ تو 2 گلاں دسیاں نے کہ بعض مشائخ نے فتویٰ دیا ہے
تو بعض نے، تو یہ تو ایک نقل ہے جی، اس میں تناقض نہیں ہے، سمجھے ہی، گل مک گئی۔ پس یہ 6 اقوال ہیں اور تحقیق ذکر کی گئی ہے۔ یہ بات ایتھے بھی آخران بنانے کوگو تحقیق ذکر کی گئی ہے، یہ بات کہ کثیر من المتقدمین والمتاخرین نے فتویٰ دیا ہے قول محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جی یہ 6 اقوال ہیں اور تحقیق ذکر کی گئی ہے یہ بات کہ کثیر من المتقدمین والمتاخرین نے فتویٰ دیا ہے وَنَدَعُ مِثَالًا يَجْمَعُ هَٰذِهِ الْأَقْوَالَ مُبْتَدِئَةٌ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا مبتدع یعنی مبتدعۃ، ابتدا کی گئی۔ جی مبتدعۃ رأت یومًا، اس عورت نے مبتدا آکھی دے، وہ آپ تو ابتدا نہیں کرتی، ابتدا اس کی اس طرح ہو گئی۔ جی وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِيَةً طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَسَبْعَةً طُهْرًا ثُمَّ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَةً طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَةً طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمَيْنِ طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَهَٰذِهِ 45 يَوْمًا۔ چلو جی، بابے ریاں نے پتر تاڑی میں چھڈی کٹ کے چھڑنی تسی کی یاد رکھو دے جی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے پیچھے اقوال آگئے کنے؟ 6۔ شارح مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وضع کرتے ہیں ایک مثال جو جمع کرے گی ان سارے اقوال کو، ان دے وچ سارے اقوال آن گے۔ دن بنانے نے 45، ہر مذہب دے مطابق کنے دن حیض تے کنے دن استعاذہ بنے ہیں، اے خلاصہ ہے جی۔ دن کنے تے وچوں کنے دن کتنا استعاذہ جی؟ وہ یہ ہے کہ مبتدعۃ کی، اور دیکھو نا، یعنی عورت نظر آ رہی، عورت وہ عورت کے ابتدا ہوئی اس کے بلوغ کی اور متخلل ہو گیا خون کا نظام اس کی بلوغت کے شروع سے، یہ مطلب ہے۔ بھئی بچی بالغ ہوئی پہلی باری تو ان دی اے کیفیت بن گئی، اے کیفیت توڑے انج دی پوری اج تک ایک بھی نہ ہوئی ہوئے، سنیں؟ اے مبتدعۃ، مبتدا خبر نہیں مراد، یعنی عورت جو پہلی مرتبہ بالغ ہوئی تو ہوا یوں کہ دیکھا اس نے ایک دن خون، پھر خون رک گیا، اور 14 دن طہر، اور تھلے دال دم اگے تویں گن کھپڑا 14 نے، ٹھیک ہے، ان کا دھیان رکھنے، واپس آ، پھر ایک دن دم، پھر اے ہن کل کنے دن بنے؟ 16 بن گئے نا، دم تے 14 دن تے اندہ بھی یوسف سارا دم ہی ہے کہ نہیں؟ تو چونکہ پہلی باری ہے لہذا 10 دن 16 دن 6 دن استعاذہ ہوئے گا، لیکن اگر ٹورنا ہے جس میں سنی ہوں ثم یومن دمن، یہ مک گیا۔ اچھا ثم یومن دمن جڑا ہے نا 16واں دن کیڑا؟ اس کے بعد 8 دن طہر، کتنا؟ اور تو ہیں گن کھبڑا 8 نے، 8 پھر ایک دن خون، یہ ہن پہلے کنے سن 16 تے 8 تے 9 5 ہو گئے۔ ہن دھیان کری، یہ جڑا 8 دن ہے یہ پہلے تے پچھلے ایک دن دے وچ آ گئے جی کہ نہیں آیا؟ پھر ہن جڑا اگلا ثم یومن دمن نے کیڑا 5 دن والا،
پھر 7 دن طہر، پھر 7 دن طہر، اور گن کا توئیں 7 ہی نے، پھر 7 دن طہر جی، پھر 2 دن دم، اور لکھا 2 باری دال، 2 دن یہ تھلے موشین نے یہ نقشہ بنایا بھی کوشش کی تھی جی، 2 دن ہو گیا، کنے بن گئے 25 سن بنے سن تے 7 34 ہو گئے۔ ہوں اے جڑا 2 دن دم ہے 34 دن، اگے 35 36 37 دن تو ہو رہے جی، ایویں ہے اور 3، پھر خون دیکھا 1 دن جی 31 ہو گیا ہیں 38، پھر 3 دن طہر اور 3 توا نظر آ رہی ہیں کنے ہو گئے ہیں، پھر 1 دن خون، 2 دن طہر، پھر 1 دن خون، انج کر کے توڑے وجود وچ جی کڑی ایک نہ آئی ہوئے، بس یہ 45 دن ہو گئے، کیا ہو گئے 45 دن ہو گئے جی۔ انہوں ترجمہ کریے دگن ٹوریے جی، اور رکھتے ہیں ہم، وہ مبتدا سمجھ آ گیا نا، یا پورا کر لینا کہ مبتدا سے مراد ہے وہ عورت جو بالغ ہوئی تو بالغ ہوندے ہی ہوندہ نظام گڑبڑ ہو گیا جی۔ بسم اللہ الرحمن، اگو بکھنا شرح، بہرحال معتادہ کون؟ جس کی پہلے عادت تھی بعد میں یوں عادت خراب ہوئی، پس حکم اس میں یہ ہے کہ اعتبار کیا جائے گا اس میں اس کے عادت کے دنوں کا، پس ہوگا وہ قدر حیض اور باقی کیا ہوگا بغیر تکلف اور تفصیل کے۔ اے جڑی سارا مسئلہ ہون بننا ہے اے مبتدا وچ بننا ہے، کندے وچ منع، اور رکھتے ہیں ہم یعنی وضع کرتے ہیں، بناتے ہیں ایک مثال، ایسی مثال جو جمع کرے گی ان اقوال کو مبتدا، جڑی ہون بالغ ہوئی ہے تو کام انج بنیا، مبتدا نے دیکھا خون 1 دن اور 14 دن طہر، پھر 1 دن خون، پھر 8 دن طہر، پھر 1 دن خون، پھر 7 دن طہر، پھر 2 دن خون، پھر 3 دن طہر، وہ بچ باؤ پھر کیتی ہے کچھ نہیں ہوندا، پھر 1 دن خون، پھر 3 دن طہر، پھر 1 دن خون اور 2 دن طہر، پھر 1 دن خون، پس یہ 45 دن ہیں۔ ہاں جی، اور وضع کرتے ہیں ہم ایک مثال، ایسی مثال جو جمع کرے گی ان اقوال کو، مبتدا دیکھا اس نے 1 دن خون اور 14 دن طہر، پھر 1 دن خون، پھر 8 دن طہر، پھر 1 دن خون، پھر 7 دن طہر، پھر 2 دن خون، پھر 3 دن طہر، پھر 1 دن خون، پھر 3 دن طہر، پھر 1 دن خون، پھر 2 دن طہر، پھر 1 دن خون، بس یہ 45 دن ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن جی۔ ہون یہ جڑے 6 قول نہیں ہے انہاں 6 قولاں دے مطابق اے حیض کیڑا ہے تے استحاضہ کیڑا ہے یا کچھ بھی نہیں، سنا جی یہ امتحان کرا جی، اون پچھلے 6 قول بھلا دیو تاکہ کھچڑی پک جائے تھے۔ ہاں جی، ففي روایت ابی یوسف رضی اللہ تعالی عنہ الاشارۃ الاولی والاشارۃ الرابعۃ حیض، بس حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی روایت میں، اور جو آپ کا مذہب بھی ہے، امام صاحب سے روایت بھی اور مذہب بھی آپ کا، کہ پہلا عشرہ 1 دن خون تے 9 دن طہر، 14 دن، 1 دن خون تے کنے دن ہو گئے، یہ جڑا پہلا عشرہ ہے یہ حیض ہے، یہ کی ہے پہلا عشرہ حیض ہے۔
اور چوتھا عشرہ کیا یہ بھی حیض ہے. اگوں آخر تے ہونا ہے وما سوا اگلے صفحے تے وما سوا ذالک استحاضتن اس ایتھے ہی اسے صفحے تے کہڑے پسٹور پہ باجے جایا وہ آخر تے جی بھائی سات فرقے کٹھی کی گھڑیں جی یہ سارے نال لانا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ان 45 دنوں میں پہلا عشرہ اور یہ 10 کنے ہو گئے پچھ کنے رہ گئے 5 دن استحاض ہے کن کے نزدیک ہوں یہ سمجھو شرح بچ العشرۃ الاولیٰ اور یہ اس لیے کہ جب کہ طہور ناقص 15 دنوں سے نہیں فاصل عند ابی یوسف مطلقاً تے فاصل نہ بنیا یہ سارا دم ہے یہ کی ہے تے ادھروں ایک حیض 10 دن تو ود نہیں سکتا تے عورت پہلی باری بالغ ہوئی ہے پس مجموعہ 45 دن کا اس صورت میں ہو گیا مثل دم متوالی کیونکہ بچ جڑے بھی دن آ رہے ہیں وہ 15 نال تھوڑے نے توڑ تک پہلے 14 نے اگے 8 نے 7 نے تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں تو لہٰذا 45 دن یہ سارے دم ہیں یہ دم متوالی ہے کن کے نزدیک دھیان کرے جی سارے بابیں دی مبارست ہو جائے گی روایتیں پڑھیاں جی اور جب کہ ہے ایک مسئلہ مک گیا سارا دم ہو گیا 45 دن جب کہ ہے غالب عادت عورتوں کی ہونا ان کا حائضات ہر مہینے میں ایک مرتبہ غالب یہی ہے کہ ایک باری حیض آਉਂਦਾ عورتوں نوں 99% بلکہ 999% کسی نوں مہینے 2 باری آوے تے آوے لیکن کثرت نال کی ہوندا ہے ایک مرتبہ ہے لہٰذا اعتبار کیا جائے گا اسی امر کا مبتدا میں کہ اوندا بھی اسی ایک مہینے چ ایک حیض بنانا ہے کی بنانا ہے وہ کہ نہیں منتظم رہا معاملہ اس کے حیض کا جی تو اعتبار کیا جائے گا بھی واسطے حمل کرنے کے امثال کہ بھی تو عورت ہے تو عورتوں میں عموماً ایک مہینے ایک باری حیض آتا ہے لہذا انہوں بھی ایک باری شمار کرنا ہے اور چونکہ پہلی باری یہ تو کام آگاہ چلا گیا تو لہذا 10 دن بنانا ہے 3 دن نہیں بنانا آگے سمجھے ہوں سن اس تمہید تو بعد پس ہو گیا عشرہ اولا ان ایام سے اور وہ ہے کہ دیکھا عورت نے اس میں ایک دن خون جی اور 9 دن طہر ویکھیا تو 14 دن نا ایتھے لے ہونا ہے 9 دن پس اول اس 10 کا دم ہے اور آخر اس کا اور 10واں دن یہ سارا کی ہو گیا حیض ہو گیا تو پیچھے کنے بچ گئے نہیں ایتھوں جڑے بچے نے ہون 4 دن بچے نے نا کی بچے نے 4 دن یہ استحاضہ ہے یہ اگاں بھی ہونا ہے استحاضہ ہوں دھیان کریں یہ استحاضہ ہے یہ 10 دن نے نا ہوں 10 تے 20 اور مہینہ پورا بنانا ہے پھر اس تو اگاں 10 دن تاں واسطے آکھیا کہ او عشرہ رابعہ تاں بنایا ہے 3 عشرے دن جانے نے نا ایک عشرہ تو ہو گیا حیض تے 2 عشرے جڑے نے طہر شمار کرنا ہے تاکہ مہینہ ہونا تو استحاضہ ہے تو طہر ہی ہے نا مہینہ پورا ہو جائے اب جو چوتھا عشرہ ہے نا اس کو پھر حیض بنانا ہے اس کو پھر حیض بنانا ہے وہ کیڑے وہ ہے کہ دیکھا عورت نے اس میں 2 دن پھر سمجھا جی یہ وہ ہے کہ دیکھا عورت نے او کتھے چوتھا عشرہ جی 2 دن نہیں پہلوں یہ تو شروع ہونا ہے
یہ وقت دیکھا عورت نے اس میں بھیا مارت فیہا یومین طہرن کے اور دو جی 2 دن طہر پھر 2 دن پھر 3 دن طہر 1 دن آگے سمجھے اے جڑا تیسرا عشرہ ہے جی نہ چوتھا عشرہ یہ دیکھو نا پہلے 3 بناؤ نا پورے کتنے آگے مکدے نے پہلے 3 اس دال تو شروع کر کے 3 کتنے مکدے نے یہ تے 3 ہوں ہے اس تو 2 پہلے ایتھوں کیونکہ ایتھوں چوتھا شروع کرنا ہے نا اے جڑے 2 دالاں تو پہلے اے 2 دن طہر 2 دن خون کنا ہو گیا تے 3 دن 4 تے 3 1 دن 8 تے پھر بس پیچھے کنے بچ گئے نے جی 5 بچے نے پیچھے بھئی ہاں 1 دن طہر آگے سمجھ یہ 5 بچ گئے ہیں یعنی 41 تو 45 تک 31 تو 40 تک جڑا ہے یہ بھی ایز ہے تے پہلے تو 10 تک وہ بھی ایز ہے اگے 11 تو 30 تک یہ استعاذہ ہے 31 تو 40 تک 41 تو 45 تک استعاذہ کنا بنے 25 دن حیض کنا بنے 20 دن ہوں ادھر ویخ آ کے سمجھ آ گئی دھیان کری ذرا گڑبڑ نہ ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویخ کہ بھئی اور باقی سنیں وہ 20 دن ہے عشرتین کے درمیان پہلا عشرہ تے چوتھا 1 تو 10 31 تو 40 ان دے وچ 11 تو 30 تک یہ کنے نے 20 دن اور 5 دن چوتھے عشرے کے بعد 41 تو 45 یہ استعاذہ ہے بقایا 20 دن آگے سمجھ یہ کن کے نزدیک ہے پس امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی روایت میں عشرہ اولا اور عشرہ رابعہ حیض ہے اگلا بھی جملہ نال جوڑو نہیں تھے اور وہ جو آخر اگلے صفحے تھے اور وہ جو سوا ہے اس کے استعاذہ ہے یہ ہر ایک روایت نال جوڑی ہونا تھا کہ پھر آخر تے روڑا نہ پوے ہاں جی کی روایت میں عشرہ اولا اور عشرہ رابعہ حیض ہے اور وہ جو سوا ہے اس کے استعاذہ وہ کنا ہے 25 دن اے 45 وچوں 20 دن حیض ہے 25 دن استعاذہ وفی روایت محمد رضی اللہ عنہ والعشرۃ بعد طہر ہوا 14 ہوا 14 اور امام محمد رضی اللہ عنہ کی روایت میں 10 دن جو طہر کے بعد ہیں جی وہ طہر جو 14 دن ہے اس کے بعد جو 10 دن ہیں وہ کیا ہے تے وما سوا ذالک استحاضۃ یہ جڑی روایت امام محمد صاحب دی امام صاحب کولوں کتے چلنا ایک بار روایت کتے بھی ہو اندہ محمد نہیں اندہ دا گون ہے نا وفی روایت محمد رضی اللہ عنہ کہ طہر نہیں فاصل بنے گا اگر ہو احاطہ کرنے والا دم اس کی دونوں طرفوں کے ساتھ 10 دن میں یا اقل 10 میں یا اقل میں اگر دم نے احاطہ کر لیا ہے تو یہ جو طہر ہے یہ فاصل نہیں ہے آگے سمجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ہوں یہ امام محمد صاحب کے نزدیک سمجھو تھلے چلو روایت اور دھیان کریں یعنی الاخری اس روایت پر مجموعہ ان 45 دنوں کا مجموعہ تلک الیام جی اگرچہ ہے کل کا کل کس میں لیکن حیض حکمن محض وہ ایام ہیں وہ ایام کے پایا گیا ان ایام میں دم کا احاطہ طہر کی دونوں طرفوں کے ساتھ حیض کی مدت میں اور وہ عشرہ ہے وہ جو کہ بعد طہر کے ہے جو کہ اس تو بعد اگلا 10 آ رہے ہیں اور وہ ہے کہ دیکھا عورت نے اس میں اور باقی سارا اندہ اس روایت کے مطابق کیا ہے اور پیچھے چلنا ایک باری اور دیکھنا اور دال اور 16واں دن 16واں دال 17واں 18واں 19واں 20واں 21واں 22واں 23واں 24 تک نا 1 2 3 4 5 6 7 تے 8 یہ پہلی دال 8 9 اگلی دال 10 اے جڑا ہے نا یہ کی ہے تے باقی 35 دن استعمال ہے کنہ دن نزدیک جڑی روایت امام محمد صاحب کی امام صاحب سے سمجھ آ گئی جی بسم اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی روایت میں 10 بعد طہر کے جو کہ 14 ہے وہ طہر جو کہ 14 ہے اس تو بعد جڑا 10 ہے بھئی اول آخر دم میں وچ 8 دن طہر ہے اے جڑے 10 دن نے نا اور نقشہ بھی تھلے لگا ہے یہ کیے تے وما سوا ذالک کا من کرو اور امام محمد کی روایت میں 10 دن جو طہر کے بعد ہیں وہ طہر جو 14 دن ہے اور وہ کیا ہے وہ حیض ہے یہ نال لانا پچھلا خبر نال لانی وہ حیض ہے جی اور وہ جو اس کے سوا ہے استحاضہ ہے جی اگے وفی روایت ابن المبارک رضی اللہ عنہ والعشرۃ بعد طہر ہوا ثمانیہ ابن مبارک کی روایت میں 10 دن جو کہ طہر کے بعد ہیں وہ طہر جو کہ 8 دن ہیں وہ طہر جو کہ اس کے بعد جو 10 دن آ رہے ہیں نا وہ کیا ہیں تے وما سوا ذالک استحاضۃ اے ابن مبارک دی پیچھے روایت رکھو نا میرے او یارو کہ احاطہ بھی ہو مدت میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دمین کم از کم 3 بننا کم از کم 3 تے تاں کم چلنا ہے جی تو ہون اندے وچ تو ویخ او جڑا 5 دن کتھوں شروع ہوئے دال اگے کنے نے بچ تو 7 اگے 2 دن اے ہن پہلا 1 تے 2 آخری کنے ہو گئے نصاب ہو گیا پورا تے 10 دن دے اندر اندر ہے تے نصاب بھی پورا ہے لہذا اے 10 دن حیض ہے تے باقی سارا سنیں بسم اللہ ہن شرح دیکھنا چلو پہ اول عشرہ تو بعد طہر ہوا ثمانیۃ اور یہ وہ ہے کہ دیکھا عورت نے اس میں 1 دن تے 7 دن پھر 2 دن تے کنا ہو گیا اے حیض تے پہلا تے پچھلا سارا استحاضہ ہے اس لیے کہ لأنہا اس لیے کہ یہی وہ ہے کہ پایا گیا اس میں جی یہی وہ عشرہ ہے کہ پایا گیا اس میں احاطہ دم کا حیض کی باوجود ہونے طرفین کے جیسا کہ وہ شرط ہے آگے سمجھ لِأَنَّهَا اس لیے کہ یہی وہ عشرہ ہے
کہ پایا گیا اس میں کیا پایا گیا؟ دم کا احاطہ طرفین کے ساتھ حیض کی مدت مدت میں ہے، اور طرفین 3 دن بھی بندے پہنے، پورا ہو گیا۔ اور ابن المبارک کی روایت میں مبارک کی روایت 10 بعد طہر کے، طہر کے جو کہ طہر 8 دن ہے طہر 8 دن ہے جی، اس طہر کے بعد اس کیونکہ تھے بچ طہر کنے 7 دن حیض 3 دن۔ ایشا بس جی۔ اور ابن مبارک کی روایت میں 10 دن جو کہ طہر کے بعد ہیں، ایسا طہر جو 8 وہ طہر جو کہ 8 دن ہے، 8 دن، اور وہ جو اس کے سوا ہے استحاضہ ہے، ما سوا ذالک کا کیا ہے؟ استحاضہ ہے کنا 35۔ 35 دن، شاباش۔ وائندہ محمد یعنی انہاں دونوں روایتاں دے مطابق 35 دن تے 10 دن، وہ 10 دن وچ اختلاف ہے جی۔ وائندہ محمد رضی اللہ تعالی عنہ والاشرف بعد طہر ہوا 7۔ بس امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 10 جو مذہب ہے آپ کا، پہلے مذہب آپ دا دیکھنا کی سی کیڑی؟ طہر مساوی ہو یا اقل ہو۔ اب جہاں مساوی بنتا ہے یا اقل بنتا ہے وہ دیکھنا ہے جی۔ اندہ محمد 10 دن جو کہ طہر کے بعد ہیں، وہ طہر جو کہ 7 دن ہیں، اس کے بعد جو 10 دن آ رہے ہیں نا وہ کیا ہے؟ تے ما سوا ذالک کا استحاضہ ہے جی۔ سنیں ہونو بیک ادھر تھلو شرج کیڑے کہ واہ یا او اشرا بعد طہر و سبا، یہ وہ ہے کہ دیکھا عورت نے اس میں 2 دن او توالی پٹی دیکھ لو، 2 دن خون، 3 دن، طہر، پھر 1 دن، خون، پھر 3 دن، طہر، پھر 1 دن، خون، یہ کنا بن گیا؟ 10 دن، 10 دن۔ ان دے وچ طہر کنا ہے 6 دن، تے خون کنا ہے 4 دن، 4 دن جی۔ اس لیے کہ پائے گی اس میں شروط آپ کے، وہ احاطہ دم کا اپنی طرفین کے ساتھ مدت حیض میں باوجود ہونے مجموع دمین کے نصاب اور ہونا طہر کا مساوی اس کے یا اقل جی۔ اتنے کڈو نا مساوی کیویں بنے؟ بنے مساوی کہ نہیں ہیں؟ رات والا بنال جوڑنا ہے انہوں۔ اور طہر آخر غالب علی طرف ہے، اگر اکتفا کیا جائے دم حقیقی مغلوب کے ساتھ جی، دم حقیقی کے ساتھ تو مغلوب ہے۔ اگر اس کو دم حقیقی مراد لیں تو اب طہر غالب ہے، اور اگر اعتبار کریں دم حکمی کا جو داخل ہے اس میں ان دنوں بچ، اور باقی ایام ہو جائیں گے نہ، اگر اعتبار کرے دم حکمی کا تو پھر داخل فیہ، یہ اس میں داخل ہے، یعنی پھر اے جڑا نا طہر تھوڑا ہے تے دم زیادہ ہے، او حکمی نال ملا کے سمجھے ہی۔ یہ ہوں ویکھنا پچھوں پہلوں ویکھ بلا نا، اتو ویکھنا 2 دن خون، 3 دن، پھر 1 دن، ایتھے روک جا۔ اے جڑا 6 دن ہے اندر برابری کو کوئی نہیں، تے برابری وچ جڑا 3 دن طہر حکمن حیض بن گیا حکمن دم بن گیا، اے پھر 6 دن پورے ہو گئے، پھر 3 دن طہر، 1 دن۔ ہوں اگر حقیقی ویکھو تے اے دم 4 دن ہے تے طہر ایویں ہے نا، دم کتنا ہے؟ پہلے 2 دن ہے، پھر 1 دن، تے اگے پھر 1 دن، یعنی اگے میں نا یوم ثم یومن دمن تے وثلاثۃ طہرن ثم یومن دمن، کدے ایتھے ویکھو تے دم 2 دن ہے تے طہر، تے جے کر او پچھلے 3 دن ملا دیو نال، اے ثم یومن پہلا پیچھے جوڑو تے کنے بن گئے؟ دیکھنا اس نے دیکھا 2 دن دم تے 3 دن 5 ہو گئے نا، تے ثم یومن دمن
یہ نال جوڑو 6 ہو گئے. ہن 6 جڑے نے نا اے امام محمد صاحب دے نزدیک حکماں نے سارا دم ہے. جس لے 6 دم ہو گیا ایک پاسے 6 اگے ایک پاسے سما یومن دمن 1 6 تے 1 تے وچ کنے ہو گئے طور تے ود گیا کہ نہیں سمجھ آئی. اے نو جوڑنا جے نال جی او عبارت طور آخر کیڑا او 3 دن غالب ہے اپنے طرفین پر کیڑا 1 دن تے 1 دن اگلا جڑا ہے. اگر اکتفا کیا جائے کس کے ساتھ تو پھر کیا ہے یہ, اور اگر اعتبار کیا جائے دم حکمی کا تو پھر داخل ہو جائے گا اس میں. آگے سمجھ ایک گل مک گئی جی. اے امام محمد صاحب دے نزدیک جڑا ہے نا کہ 10 دن جو کس کے بعد ہے 8 دن نا جو 7 دن والے طور کے بعد 10 دن ہے یہ سارے اور ما سوا, اور اندہ محمد 10 دن طہر کے بعد وہ طور جو کہ 7 دن ہے یہ کیا ہے او تلی خبر نہ لانی او حیض ان, اور وہ جو سوائے اس کے استحاضہ ہے جی. میرے او یارو فقہ لکھتا نہ منطق سمجھ آئی نہ سب سمجھ آئی نہ فقہ سمجھ آئی تو میرے یاران کی سمجھ آیا سارا کوئی سمجھ آیا. 10 دن جو طہر کے بعد ہیں وہ طہر جو کہ 7 دن ہے حیض ہے اور ما سوا اس کا استحاضہ ہے. ما سوا اس کا استحاضہ ہے. اگے وَعِنْدَ أَبِي سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسِتَّةُ الْأُولَى مِنْهُ. ابو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک پہلے 6 دن جو ہیں جی اس عشرے سے پہلے 6 دن ہے یہ کیا ہیں حیض ہے اور باقی سارا 39 دن استحاضہ ہے. کتنے 39 39 دن استحاضہ ہے جی. ادھر ویکھو منہا اے من العشرات اللاتی ہیا بعد الطہر ہوا سبعۃ, وہ عشرہ جو کہ اس طور کے بعد ہے جو کہ اللاتی ہیا بے اسرہا جو سارا حیض تھا کن کے نزدیک اے شاباش. ان دے وچ جڑے پہلے 2 دن حیض اے 6 یہ اس لیے کہ اعتبار کیا گیا طہر کی مساوات کا یا طہر کی اقلیت کا بنسبت دمین حقیقیین محیطین بطہر کا, اور نہیں اعتبار دم حکمی کا. کل پڑھی روایت تے دم حقیقی جڑا جی تاں ہی بنے گا بھی 2 دن یہ برابر ہو گیا جی. بھی جڑا ہے نا دم حقیقی جڑا ہے نا وہ مساوی ہے کس دے طہر دے, کیونکہ دم حقیقی کنے دن بنے تے وچ طہر کنے ہے تے اے وینا کہ بھئی طہر مساوی ہو گیا دمین حقیقیین کے. دمین حقیقیین جو ہیں وہ طہر کے مساوی ہیں, اس لیے صرف 6 دن باقی آگے سمجھ کے کوئی نہیں. اور اندہ بھی ساحل 6 پہلے اس عشرے سے اجر اندہ محمد جی. اور اندہ ابی سہل رضی اللہ عنہ 6 پہلے اس عشرے سے حیض ہے اور ما سوا استحاضہ ہے جی. وعند الحسن رضی اللہ تعالی عنہ الاربعۃ الاخیرۃ من 45 وما سوا. اور امام حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 4 اخیرہ 45 دنوں سے یہ استحاضہ ہیں, یہ حیض ہیں, بقایا سارے استحاضہ ہیں. کن کے نزدیک اے شاباش سے سنی جے گل جی. بھئی آپ کے نزدیک یہ ہے او بے خود رکی میں بنے ایک کی میں بنے آپ او پیچھے نہ رہ گی نہ گل ہو او بہذا شرط ہو او پیچھے بارت رہ گئی نہ پیچھے بلا گیا تبر و دم الحکمی او پچھلی گل دی بیڑا پہ. اور یہ شرط موجود ہے پہلے 6 میں ان 2 سے, وہ کہ دیکھا اس نے دم تے سلاسہ طور تو پھر تو پس ہو گئی یہ قدر یہ مقدار حیض, اور وہ ایام
جو پہلے ہیں وہ ایام جو ان 6 دنوں سے پہلے ہیں اور وہ جو 6 دنوں کے بعد ہیں وہ کل استعاذہ کن کے نزدیک ابو سہل کے اے شابہ ہون اگلی 4 اخیرہ کی میں بڑھیں یعنی 45 دنوں سے 4 اخیرہ وہ ہیں کہ اول ان کا دم ہے اور آخر ان کا دم ہے اور متوسط یومان طہر ہے آخر ایمی ہے کہ نہیں دال تے 2 تیمہ تے پھر تال اور وجہ کیونکہ طہر متخلل آپ کے نزدیک طہر جڑا ہے نا 3 دن ہو جائے نا تے اے فاصل بن جاندہ ہے جی اس تو کم ہویا تو فاصل نہیں بننا تے پیچھے تو سارے طہر وڈے نے نہیں سمجھ آئی کیوں شک پیچھے روایت پڑھ لو آپ دی کیونکہ طہر متخلل ان میں اقل ہے کس سے تو پس ہو گیا وہ طہر حیض آپ کے نزدیک نہ کہ باقی ایام وہ جو ان 4 سے باوجہ فقدان آپ کی شرط کے ان میں کیونکہ اطہار متخللہ پیچھے جتنے ہیں وہ زائد ہیں کن پر 14 سنا جی ایشا بس تو پس ہوگا وہ فاصل یعنی نہیں ہوگا وہ حیض سمجھے ہی تے وما سوا ذالکش کی یعنی وہ جو سوا ہے ما ذکرنا کے ایام سے وہ ایام جو کہ حیض ہے جس مذہب پر بھی ہوگا مذاہب سابقہ سے ہوگا وہ کیا اس مذہب پر باوجہ فقدان شرط کے بس اور یہ بات جو ہے نا وما سوا یہ نص ہے اس پر کہ شروط وہ شروط کے شرط کیا ان کو اصحاب اقوال مذکورہ نے سوائے قول ابی یوسف کے محض وہ کس کے لیے ہے واسطے ہونے طہر متخلل کے حیض نہ واسطے ہونے طہر کے فی حکم دم متوالی مطلقاً سنیں جی اے گلی تو پس وہ ایام سارے کے سارے فی حکم دم متوالی ہیں ان دل کل ہیں سارے متوالی ہیں مگر یہ کہ حیض ان میں سے وہ مقدار جو جامع ہو شروط کو ہر قول پر تے باقی سارا سمجھا گی جی ہوں دوجے پاسے جڑے نال پر چاہ پین گئے سن اور اس کے ساتھ ظاہر ہوگی خطا وہ جو سمجھا ہے التعلیق الکامل کے مؤلف نے جڑے میرے بزرگاں دے زمانے جو پہلے کو اور بندے بھی لکھی یعنی یہ کہ شروط ہیں واسطے ہونے طہر کے دم متوالی حالانکہ انجنی اور تحقیق وضاحت کر دی ان کی خطا کی والد علام نے داخل فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ دارالسلام میں التعلیق الفاصل جو رسالہ ہے نا اس تو پھر من حیا لکھیا کی لکھیا من حیا سے لفظ ایک مشہور بے تو اپنی گل لکھی نا گل لکھ کے تے اپنی گل دے اتے وضاحت سیڈ تے لکھیں تے تھلے لکھے ہوندہ ہے من ہو یعنی یہ بھی اسی مصنف کی بات ہے انہوں نے من حیات کی بے من ہو اسی سے تو پڑھی دا انہوں من ہے یا ہندہ من ہو یہ کی پڑھی دا ہے من ہے یا بے لمبا لفظ بنا دیتا ہے ویسے اسی سے تے بے بزرگاں نے پھر ہوتے من ہے یاد بھی لکھے تے پھر ان دی رد کر دیتا بابے رندہ چلو ٹھیک ہے اور حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اربع خیرہ 45 دن سے کیا ہے اور وہ جو سوا ہے اس کا سارے مذہب جو بیان ہوئے استحاضہ ہے جی حسن بن زیاد کے نزدیک اربع خیرہ 45 دن سے حیض ہے اور وہ جو سوا ہے اس کے استحاضہ ہے بسم اللہ الرحمن اگے انہیں عبارت ہیں تو او پھر لوکاں بھی انہیں انج آکھیا انہوں غلطی لگی انج آکھیا تو انہوں سارے انہوں پڑھ دینے ہیں بطور برکت تو جڑی اگلی گل بھی انہوں شرح کی تو انہوں بھی غلطیاں کیتی ہیں بس انہوں کو مناظرہ کرنا ہے جی صرف یہ کہ بابے رضا رب آخر
چلو ہاں جی ففی ففي كل سورة يكون الطهر الناقص فاصلا في هذه الأقوال سوى قول أبي يوسف رضي الله عنه انہو سنیں جی فَإِنْ كان كَانَ أحد الدمين نصابا كان حيضا وإن كان كل منهما نصابا فالأول حيضا وإن لم يكن شيء منهما نصابا فالكل استحاضة وإنما استثني قول أبي يوسف رضي الله عنه لأن هذا لا يتأتى على قوله اللہ قولہ پس ہر صورت میں اجنیاں صورتیں نہیں پس ہر صورت میں ہوگا طہر ناقص فاصل ان سارے اقوال میں سوائے قول ابی یوسف کے آپ کے نزدیک اس پورے 45 وچ طہر فاصل کوئی نہیں سارے غیر فاصل نہیں لیکن ہر صورت میں ہوگا طہر ناقص کیا فاصل ان اقوال میں سوائے امام ابو یوسف کی قول کے انہوں مستثنیٰ کیتا ہے سنیں جی اچھا ایک گل گئی مک اگلی بھی گل ایک باری بسم اللہ پس اگر ہو دمین کا ایک اے باقیاں دے نزدیک دمین کا ایک کیا ہو نصاب تو وہ کیا ہوگا حیض ہو اور اگر ہو ہر ایک دمین سے نصاب تو پس اول حیض ہے اور اگر نہ ہو کوئی شے اول آخر دمین سے نصاب تو کل استحاضہ ہے محض مستثنیٰ کیا قول ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لیے کہ یہ بات آپ کے قول پر بنتی نہیں ہے کیونکہ 14 دن بھی ہوئے تو تاں بھی متوالی ہے جی وہ فاصل بنتا ہی نہیں ہے جی آگے سمجھیے جی چلو انہوں نے ایک باری پھیرا دے لو تاکہ ٹریے جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اختلاف کیا ہے ناظرون نے اس جملے کی ترکیب میں اور وہ جو متصل ہے اس کے ساتھ اور پچھلا آگو فین کانا جڑی عبارت ساری ہے اور ان کے معنی کے بیان میں اختلاف کیا ہے پس بعض ان میں سے وہ ہوں ناظرون تم راجنہ شرح لکھیاں بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے یہ انہوں کو تو تیار رکھی ہے میں پڑھی انہیں کہ بے شک کلو سورتن او ففی کل سورتن یہ اضافت کے ساتھ خبر ہے مبتدا محذوف مؤخر کی وقولہ یکون او یکون طہر ناقص فاصلاً یہ صفت ہے لقولہ سورتن کی اور ضمیر لوٹتی ہے کدھر موصوف محذوف کی طرف کس کی طرف ہاں ضمیر ایسی ضمیر جو لوٹتی ہے موصوف کی طرف کیونکہ یہ جملہ صفت بنیا نا تو بھئی ضمیر تے ہے کوئی نہیں تو ضمیر کی ہو محذوف ہے یہ گرفت کرنی ہے اور فَإِنْ کَانَ جڑی اگے عبارت آ رہی ہے وہ فَإِنْ کَانَ وہ بیان ہے مبتدا محذوف کا جو فی کل صورتن کا مبتدا تھا جی وہ اس کا کیا ہے بیان ہے بس ہو گئی تقدیر ہون عبارت انج بنی کہ جب پہچان لیا تو نے ما ذکرنا کو اور پچھلا تو پس ہر صورت میں ہوگا ہر صورت ایسی صورت کے ہے طہر ناقص اس میں فاصل جی تو اس میں کیا ہے ہر صورت میں اگو صفت لانی نال یکون طہر تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کیڑی فین کانا ان دا خلاصہ وہ یہ ہے کہ اگر ہے دمین محیطین بطہر کا ایک نصاب یعنی 10 دن تک تو ہوگا ایک ترکیب الاخری بھی اگر اور بھی شرح ہے سی لیکن گرفت ہی تھی ہے نئی مخفی موتا درب پر اور درب اور درک اور پٹواری درک لائی سو یہ متدرب درب بھئی جو غور و فکر کرنے والا ہے نئی مخفی متدرب پر وہ جو اس عبارت میں ہے کس سے وہ کیڑے اولاً
پس بوجہ لزوم حذف مبتدا کے وہ جو کہ صدر کلام ہے، کیونکہ فی کل صورت اند خبر بنی مؤخر اندہ مبتدا محذوف ہے جی، تو اے جڑا نا صدر کلام بغیر ضرورت بغیر کرینے واضح آ کے مبتدا حذف کر دیتا ہے جی، کمال کیتا جی۔ ثانیاً بھئی جملے کے اندر ضمیر حذف ہے، وہ جملہ جو واقع ہے تو انہاں بھی تو ضمیر حذف ہی نہیں ہوندی ہے، تو حذف کیتی بیٹھے نے۔ ثالثاً اس لیے کہ جناب ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے قول کی استثناء اس پر لغو ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو نہیں پائی گئی کوئی بھی صورت کے ہو طہر ناقص اس میں کیا فاصل، پس بے شک بنایا جائے گا طہر وہ جو کہ اقل ہے کس سے 15 دن سے، وہ مطلقاً غیر فاصل ہے، خواہ اقل ہو 3 دن سے یا، تو بس کون سی وجہ ہوگی الا استثنائی بعد توصیف صورت کے اس کے ساتھ کہ جس کے ساتھ تم نے اس کو موصوف کیا ہے، مگر یہ کہ کہا جائے کہ وہ صرف توضیح کے لیے ہے اور دفع ایہام دخول قول ہی فی قولی حاضر الاقوال میں شاید بداخل اس لیے اے آ گیا جی ایک بندے دی شرح تے گرفت۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بعض نے اس عبارت کی یوں شرح کی ہے کہ جو ہے نا یکونو او تو یکونو یہ صفت ہے کس کی، تو یکونو تو جملہ ہے نا، صفت صورت کی، اور عائد وہ خرابی آئی، اور قولہ کل صورتن جو ہے نا بالاضافت یہ ظرف بنانا ہے لقولی فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الضَّمَّيْنِ کی، یہ ان دی ظرف ان دا مفعول فی بنانا ہے، اس تو بنایا سے نا خبر ہوں ان دا مفعول فی، اور فا جڑی آ رہی ہے نا فَإِنْ كَانَ وچ او کی ہے، ہن سوال ہے کہ بھی ان دے متعلق دے وچ فا کتوں وڑ گئی، تو کہنے کہ فا زیادہ ہے، تو پس ہوگی تقدیر ہا قضا کیڑی کہ جب پہچان لیا تو بھی ہن عبارت انج بنے گی، یہ انہوں دی کتاب وچ جب پہچان لیا تو انہیں پچھلا ساری گل، تو پس اگر ہے دمین کا ایک نصاب ہر صورت میں تو ہوگا اس میں صورت ایسی صورت کے ہے اس میں تو فاصل ہوگا وہ دم کیا حیض ہوگا الاخر، نہیں مخفی وہ جو اس میں ہے بھی تکلف التزام فا کی زیادتی کا اور التزام ضمیر کے حذف کا جندہ جڑی جملہ صفت وچ لوٹ رہی ہے، اور التزام تقدیم اس کی جو شرط کے حیز میں ہے، کیونکہ فین کان شرط ہے نا، شرط ہے تو یہ ان دے تحت ہے تو یہ ظرف ان دا بنا دیتا ہے، ان دے کو مقدم کر دیتا ہے جی، سنیں جی کہ التزام تقدیم اس کی جو شرط کے ماتات ہے شرط پر بغیر ضرورت کے، اے ساریاں اعتراض ہو گئے جی۔ بعض ان میں سے وہ ہیں تیسرا شارح جنہوں نے کہا ہے کہ فی کل صورتن یہ بالاضافت خود مبتدا ہے، اور جملہ یکون طہر ناقص الاخری اس کی، اور لام جو داخل ہے نا الطہر پر یکون الطہر، یہ لام جو داخل ہے کس پر او الطہر ناقص میں، یہ لام کس کا ہے، اور مراد اس سے وہ طہر ہے جو زیادہ ہو کس پر اور کم ہو، ہاں پس معنی پس فی کل صورت ہر صورت میں جی ایسی صورت کی بنا سے نو نہ مبتدا خبر کہ وہ طور ناقص ہے تو فاصل ہے جمیع اقوال میں، مگر کس میں کیونکہ نہیں فاصل آپ کے نزدیک مطلقاً اندنے اس میں بھی وہ شے جو نہیں مخفی باوجہ لزوم احمال قول ہی فی کل صورت، فی کل اس کا احمال لازم آ رہا ہے جی، کچھ معنی کو نہیں بنے تھے جی۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ فعل ہماری مراد کیڑا فعل اور یکون بچے جائے یکون کے منزل اندر کوگوا اور یکون فعل ہے، یہ قائم مقام بنایا جائے گا کس کے، تو یہ مبتدا ہے، اب یہ یکون طور بن گیا، اور قولو فی حاذہ الاقوال جڑا گو آ رہے ہیں ایک ہی، اور مراد ناقص سے وہ معہود ہے۔ اب معنی ہونا طہر ناقص کا، اور وہ ہے جو ہو اکثر کس سے فاصل ثابت ہے کس میں
سوائے کیونکہ نہیں فاصل آپ کے نزدیک آندنے نہیں مخفی وہ جو اس میں سخاوت سے کیڑا بوجہ لازم آنے لغویت قولی کل صورت انت لغو ہو گیا، اور لازم آنا حمل کرنا لام کو کس پر خام خام کنے آگے 1 2 3 چوتھے اشارے 3 آئے نا 4 5واں اشارے انہوں نے بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ کل کی جو تنوین نہیں ہے ففی کل ہیں یہ انہوں نے تنوین بنائی اضافت نہیں بنائی، کل کی تنوین مضاف لے کا عوض ہے اور وہ لفظ تقدیر ہے، اور سورہ 3 جو ہے نا یہ موصوف تے یکون دی صفت اے اپنی صفت سے مل کر واہیا جملہ کیڑے صفت جملہ یکون طہرو یہ سارا کیا بنے گا سورہ یہ مبتدا ہے کیونکہ کلن بن گیا تک سورہ تن بننا ہے مرفوع ہونا ہے جی یہ سارا کی بن گیا مبتدا خبر اس کی قولہ فی ہذہ الاقوال اب معنی بنا کہ وہ طہر ہر فی کل تقدیرن ہر تقدیر میں صورت وہ صورت کے ہو طہر ناقص اس میں فاصل وہ موجود ہے ان سارے اقوال میں سوائے قولے اور وفی ہے اور اس میں بھی سخاوت سے ہے وہ سخاوت کمزوری جو نہیں مخفی بوجہ لازم آنے لغویت کس کے قولی کل تقدیر اور لزوم حذف لفظ تقدیر کا بغیر کرینے کے اور لزوم حذف آیت کا جملے وچ ضمیر کوئی نہیں ہے کہ جی بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے یہ 2 فیمانے تھے ایک ففیت ایک گفینکانہ والی انہوں نے کہا ہے کہ بے شک فا عین کی ایک میری مراد فا فی قولی فی کل صورت اور فا فی قولی فینکانہ ایک زیادہ ہے تے قولہ صورتن بالرفع مبتدا تے ما بعد والا جملہ اس کی اور خبر اس کی کون ہے یعنی پس صورت ایسی صورت بے مبتدات جملہ صفت ایسی صورت کہ ہو طہر ناقص اس میں فاصل یہ صورت موجود ہے سارے اقوال میں سوائے بھی سارے میں جو صورت بن دی ہے اتنے نہیں بن دی کیونکہ یہ صورت نہیں متحقق اس میں بوجہ نہ ہونے طہر ناقص کے فاصل اندہ مطلقاً وقول فین کانا یہ تفصیل ہے اس ساری بات کی کتنا بندہ اے جن شرح کی تھی آندھنی اس میں بھی تکلف اور تعصف سے ہے وہ جو مخفی نہیں آپ پہ کٹ لو میں تو تک پہ 10 کے مولانا عبدالعی صاحب پہ آندھنی سنے جی اور وہ شے کے اختیار کیا اس کو والد العلام نے داخل کرے ان کو اللہ تعالیٰ دار السلام میں وہ تابع ہوئے ہیں اپنے اور اپنے باپ کی ماں کے باپ کے کون تیرے باپ کی ماں کا جو باپ ہے وہ تیرا کی لگا تیرے باپ کی ماں تیری کی لگ دی تے دادی دا پیو بے پردادا تابع ہوئے ہیں اپنے استاد کے اور اپنے پردادے کے لیکن پردادا ابی اللہ نہیں پردادا دادی اللہ ہیں تو ویکھن دسیا نے او پردادا دادی اللہ کون سی وہ مولانا محمد ظہور اللہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم بے ساڑی پیچھے جد علامے بھی ہے جی ویکھ لو بھی نانکیاں لو میں تو دادکیاں لو سارے پیچھے بھی علامے نے جی سنے ہی عبدالعی لکھنوی نے کوگو اے لکھنؤ جڑا ہے نا علاقہ وہ تو ہن پھر بعد جو سارے شہزادے بن گئے اے پرانی تاریخ لکھنؤ دا علاقہ ہند وچ اس علاقے دی وجہ تو ہند نو زیرک تقل مند منیا جاتا صرف لکھنؤ دی وجہ تو اچھا جی ان سے نقل کیا مولانا محمد ظہور اللہ رحمہ اللہ وہ کیا ہونے جڑی آخری گل ہی کہ بے شک تنوین کل کی عوض ہے وہ کلن بنانا ہے اور قولہ فی ہذہ الاقوال یہ بدل ہے من قولہ فی کلن سے جی پس ہر ایک میں یعنی
ان اقوال میں بے اعادت الجار ایتھے بھی جار دا اعادہ اور قولہ سورۃ ما صفاتہا اور وہ جملہ ہے جو متصل ہے اس کے ساتھ ضمیر محذوف کے ساتھ یہ خبر ہے لقولہ کلن کی سنیں جی تو ضمیر تو بھی محذوف ہوئی اب کوئی نہ کوئی تو گزارا کرنا پینا ہے جی چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم او دھیان بھائی پس خلاصہ کی بنیا دھیان کری میں کوگو پس خلاصہ ہوں جڑے سارے کول پڑھے جی پھر اگو فین کان پھر اگلی بار بعد پس خلاصہ یہ ہے کہ فی کلم پس ہر ایک میں ان اقوال سے اور یہ عبارت جوڑ دیتی ہر ایک میں سوائے یہ جڑے پیچھے پڑھے جڑے 45 دن بنائے نے ہر ایک میں ان اقوال سے سوائے قول ابی یوسف رحمہ اللہ کے پائی جاتی ہے ایک صورت کہ ہوتا ہے طہر ناقص فاصل اس میں کہ وہ طہر فاصل بن جاندے ان ساری صورتاں وچ اور وہ صورت ہے کہ مفقود ہے اس میں شروط معتبرہ اس بابے دیاں یہ بابے نے پیچھے پڑھے جن دیا شرطہ ہوتے کوئی نہیں نا ان دے نزدیک کو طور کیے فاصل ہے بھی جی اور نہیں حاصل ہو سکتی یہ بات کس پر باوجہ نہ ہونے عدم فصل کے ان کے نزدیک مشروط بے شرط جی کہ بھئی فاصل مطلقہ نے کوئی شرط نہیں بس گل مک گئی اور اختیار کیا ہے میں معاصر مصنف اختیار کیا ہے والد سے کہ معاصر نے جی مؤلف التعلیق الکامل کے انہوں نے کیا اختیار کیا ہے تابع داری کرتے ہوئے اپنے بعض اساتذہ کی وہ بھی ٹھیک کیتا نے وہ کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ ہر صورت اضافت کے ساتھ مبتدا خبر یکون ہر صورت کہ ہو اور فا جو داخل ہے علی قول ففیر یہ تفسیر کے لیے مک گئی گل مراد او بکل صورت کی ہن وضاحت کرنی کہ نہیں اس دی بھی جنہ وچ او طہر بندا ہے ناقص لیکن فاصل بندا ہے مراد بکل صورت سے ہر صورت من صور القسم ثانی قسم ثانی کی صورتوں سے وہ کون ہے اور وہ ہے کہ جب ہو طہر ناقص اکثر کس سے 3 دن سے توضیح اس کی یہ ہے کہ شارع رحمہ اللہ نے تقسیم کیا ہے طور متخلل کو اور ذرا سمجھنا جی اول وہ کہ ہو اقل پس وہ نہیں فاصل یہ تو بالاتفاق فاصل نہیں ہے اور ثانی وہ جو ہو 3 دن یا اور ذکر کی گئی اس میں صورتیں مختلف اور آرا پس تفسیر کی اس کی پھر فرمایا ففی کل صورت پہلے 10 کے او پیچھے پھر آکھیا ففی کل صورت یعنی ہر صورت میں ایک صورت ہے قسم ثانی سے کہ ہوگا طہر ناقص فاصل فی تجویز صاحبی حاضح الاقوال سوائے قول رضی اللہ عنہ مثلا ہون ویکھی الصورۃ الاولی یعنی وہ کہ ہے طہر کتنا 14 دن پس وہ فہو فیہا فاصل عندہم یہ سب کے نزدیک کیا ہے طور بنا کرتے ہوئے ان کی شروط پر وہ جو گزر گیا ذکر ان کا سوائے ابو یوسف کے وہ سب کے نزدیک طور فاصل ہے اور صورت ثانیہ میں اور وہ ہے کہ جب ہو طہر کتنا اور جو ترتیب بنائی سی 8 دن محاط دمین کے درمیان 10 دن کے اندر تو پس وہ فاصل ہے کن کی روایت میں مبارک کی روایت اور ان کے روایت میں جڑا گوں آ رہے ہیں جی اور اسی طرح صورت ثالثہ وہ ہے کہ جب ہو طہر کتنا 10 کے اندر وہ طہر فاصل ہے عند محمد
کیونکہ وہ حیض نہیں بنیا. سنیں پورا نہیں نا تاں واسطے کی ہے فاصلے. اور اسی طرح صورت رابعہ یہ وہ ہے کہ طور متخلل اس میں کتنے دن ہے؟ تو یہ فاصل ہے عند الحسن بن زیاد. وہ اندنے بھی طور کٹ ہونا چاہیے ورنہ 3 وقت فاصل بن جائے گا. بہرحال صورت اخیرہ وہ کہ طور کتنا جو محاط ہے بس یہ خارج ہے قسم ثانی سے. یہ نہیں فاصل کسی ایک کے نزدیک جیسے نہیں فاصل جمیع سورہ مذکورہ میں. جیسے آپ کے نزدیک کسی صورت میں نہیں ہے نا تو سب کے نزدیک اس آخری صورت میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ بوجہ عدم اعتبار اس کے شروط کا. بھئی امام ابو یوسف تو شرطوں کا اعتبار نہیں کرتے. خذ ھذا وفی المقام تفصیل آخر موضع و بستی. سمجھی گل میں نے کر لے کرنا ہے. ہوں اگلا پڑھ لیے نا فین کانا کی وہ جوڑنا ہے جی. ہوں وہ تو ویخ فین کانا ہوں وہ گلاں پڑھیاں نا ساریاں اس نو دہرانے. یعنی جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ طہر انا فصل طہر ناقص کہ طور ناقص کا فصل بننا جمیع اقوال میں ہے سوائے تو پس اب نظر کی جائے گی فین کانا اب نظر کی جائے گی اگر ہو دمین محیطین بذالک طہر بے قدر نصاب یعنی 3 دن پس زیادہ 10 دن کے اندر نہ کہ اقل اس سے تو ہوگا یہ سارا دم اور باقی. اور وہ ہوا ذالک طہر الذی لیس بحیض حکما لے فقد بعض شروط اور دم آخر ہوگا وہ کیا مثلاً ان مثال بنا دینی. مثلاً اگر دیکھے عورت نے 3 دن خون اور 10 دن پھر 1 دن ان الٹا دے پس ابن مبارک اور امام محمد رحمہ اللہ کی روایت پر ہوگا یہ طہر بئی معنی کہ وہ نہیں ہے اس لیے کہ شرط ہے دونوں میں ہونا دمین کے احاطے کا طہر کے ساتھ مدت الحیض میں. تاغا نکل گیا کنے نکلیا یہ تو بن گیا 12-13 دن بن گیا جی. اور اس صورت میں نہیں ہے اس طرح. پس اس صورت میں ہوں گے 3 دن پہلی صورت اور 3 دن اور دوسری صورت بچ او پہلو 1 دن تے پھر اگے 3 دن یہ حیض ہوں گے اور باقی سارے دن. پہلی صورت میں 3 دن حیض 10 دن تے اگلا 1 دن 11 دن اگلی بچ پہلے 11 دن حیض ہو گئے. آگے سمجھی ایشا بس. اور اگر دیکھا عورت نے 1 دن خون اور 5 دن نظر آ رہے ہیں پھر 3 دن تو کنے بن گئے کل 9 بن گئے. ہوں گے 3 دن حیض اور جڑا آخری نہیں اور باقی امام محمد رحمہ اللہ کے مذہب پر کیونکہ طرفین برابر نہیں ہیں طور وڈا ہو گیا تو لہذا صرف آخری تے باقی استحاضہ ہی. آگے سمجھ اللہ مذہب محمد. اس لیے کہ طور متخلل شرط ہے اس کے ہونے میں حیض ان کے نزدیک کون ہو مساوین وہوا تو قیاس کر اسی پر اقوال حسن. وہ تو بالکل انہیں جو شرط اس تو بھی ڈاڈی ہے وہ تو چوکھے ہو گئے نا جی. وبالجملہ پس ہر صورت میں پایا گیا اس میں نصاب احد الدمین اور نہیں پائی گئی شروط معتبرہ ان اقوال کے صاحبوں کے نزدیک تو ہوگا حیض اس میں وہی نصاب 3 والا تے باقی سارا پاویں وہ 3 پہلوں نے تے پاویں باقی استحاضہ ہی کو سمجھیو. ہوں وہ بچڑا
او فین کانا تگو بین کانا کلو منہما نصابن او بین کانا ہن دی مثال دیندے نے بھی اگر ہو ہر ایک ان سے نصاب تو اول حیض ہے ہن ویکھی او پیچھے ویکھنا دوبارہ اور اگر وہ ہر ایک ان دونوں خونوں میں سے تو اول حیض ہے اور اگر نہیں ہے کوئی شے ان میں سے نصاب تو کل ہن ذرا ویکھ بین کانا مثلاً اگر دیکھا عورت نے 3 دن 7 دن تو 7 ترائے پھر 3 دن خون ہوگا ثلاثہ اولا حیض تے باقی سارا کیونکہ 10 تو نکل گیا ہے یہ باوجہ مفقود ہونے شروط کے وہ کہ اعتبار کیا ان کا ان مذاہب کے اصحاب نے کیونکہ باہر نکل گیا جی سنیوں گل اور بہرحال عند ابی یوسف پس طہر مذکور نہیں ہے باوجہ ہونے اس کے کیونکہ 10 دن ہے جی پس عندہ ہوگا 10 دن اگلا استعاذہ ہوگا فل کلو استحاظتن نکل ہے چکڑی چون پس کل استحاظہ ہے یہ پیچھے نہیں مسئلہ ہے کسی کتاب پیچھے جدا کیا ہے ظاہر پھر ہلانا جلانا تو ہے نا تنہا جی کو پلے پئی کہ کونی شاہ کو دھیان کرو جا وہ جڑی عبارتاں پہ جو تنہیں سنائی ہیں نا تھک نہیں لائی وہ بھی دسیا بھی انہیں عبارتاں پہ بھی اعتراض نے بس گل مکی اچھا جی پس کل استحاظہ ہے یعنی جب دیکھا اس نے 1 دن 3 دن پھر تو پس پانچوں پس فعل الاقوال الخمسہ حاضر الیام کلوا سنیں کیونکہ یہ شرطیں نہیں پائیں گئی ہیں تو خذ حاضہ و زیادہ تو تفصیل فی حاضر المباحث فی التعلیق الفاصل جڑی والد گرامی دی سنیں اچھا جی بھائی انما اور سوال سی بھئی آپ نے مستثنیٰ کیوں کیتا ہے پھر ایک پڑھ تو محض مستثنیٰ کیا گیا قول ابی یوسف رضی اللہ عنہ اس لیے کہ یہ بات کہ طہر فاصل بنے نہیں حاصل ہوتی آپ کے قول پر ادھر دیکھو اور لا یتاتا یہ تعتی سے ہے یعنی نہیں حاصل امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے مذہب پر اس لیے کہ آپ تو قائل ہیں بے کون طہر ناقص مطلقاً غیر فاصل 14 دن تک بھی آپ آندھنے فاصل نہیں ہے گا جی اس لیے آپ کے مذہب پر یہاں یہ نہیں بن سکتا کہ کوئی بھی صورت ہو جس میں طہر جو ہے وہ فاصل بنے جب تو 14 والا فاصل نہیں تو چھوٹے کی میں فاصل نہیں جی اور کو پئی کھانے ہون منع کر کتوں پس ہر صورت میں ہوگا طہر ناقص فاصل ان اقوال میں سوائے قول ابی یوسف رضی اللہ عنہ کے انہیں ایک ترکیب صفت کنہ بنایا تو کنہ نہیں وہ ساریاں ترکیباں جے وچ جی ہے جی بسم اللہ پاس اگر ہو دمین کا ایک نصاب تے 10 تو گیا نکلش اور 10 تو نکل گیا ہے ہوگا حیض اور اگر ہو یہ تو صرف ایک نصاب تو حیض ہے اور اگر وہ ہر ایک ان دونوں سے نصاب تو پس اول حیض ہے اگلا استعاذہ ہے اور اگر نہ ہو کوئی شے دونوں سے نصاب نہ پہلے دن 3 نے تو آگے 3 نے تو پس کل استعاذہ ہے محض استثناء کیا گیا قول امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لیے کہ یہ نہیں حاصل ہوتا آپ کے قول پر اور گٹیاں تے ٹھک دی وہ ٹکور کرتا پہ ہاں جی بس ہر صورت میں کہ ہو تو ہوگا تو ناقص فاصل ان اقوال میں سوائے قول ابی یوسف کے بس اگر ہو احد الدمین نصاب بسم اللہ الرحمن اور اگر نہ ہو کوئی شے دمین میں سے نصاب اور بعض استثناء کیا گیا ہے قول ابی یوسف کو اس لیے کہ یہ بات نہیں حاصل ہوتی آپ کے قول پر اگے جی کتنا ٹائم ہو گیا 1 گھنٹہ 17 تھوڑا جا پڑھیے نا اور پھر تھا ہاں جی وَعَلَمْ أَنَّ أَلْوَانَ الْحَيْضِ هِيَ الْحُمْرَةُ وَالسَّوَادُ فَهُمَا حَيْضٌ إِجْمَاعًا وَكَذَا الصُّفْرَةُ الْمُشْبَعَةُ فِي الْأَصَحِّ صبر
اور جان اس بات کو کہ خون کے رنگ وہ سرخ اور سیاہ، پس یہ رنگ دونوں حیض ہیں بالاجماع۔ وہ تو بڑھنے تو انہیں بھی جڑے دن پورے ہون گے جڑی شرطاں نال، یعنی بھی کیڑے رنگ دا خون، کیڑے رنگ دا حیض دا رنگ کیڑا ہوئے تو وہ حیض ہی ہے بھی خون سرخ رنگ دا ہے، خون کالے رنگ دا ہے، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ اسی طرح پیلے رنگ کا جو مشبع ہے وہ کیڑا دس دینے جیے اصح میں یہ بھی حیض ہے۔ ایشا بس ادھر ویکھ کوگو والم اتوں بھی کی بیان کیتا ہے، جب کہ فارغ ہوئے مشارع رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ کے قول کی تفصیل سے، کیڑا قول کہ وَالطُّهْرُ الْمُتَخَلِّلُ فِي مُدَّتِهِ، اس کی تفصیل سے جب تو شروع ہوتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کے قول کی تفصیل میں کہ وَمَا رَأَتْ مِن لَوْنٍ فِيهَا سِوَى الْبِيَاضِ، یہ عبارت نہیں دی نا جی، ہوں ان دی بھی اتوں وضاحت کر لگن، اتوں وضاحت۔ اچھا جی ہوں کم شروع ہے یا الحمرۃ والسواد، بہرحال حمرت پس زہر ہے، بخون سرخ رنگ دے تو ہوندا ہے جی زہر ہے۔ زہر کیوں ہے؟ فظاہر انہو کہ وہ جو سرخ رنگ ہے، انہو لون اصلی للدم، یہ سرخ رنگ ہی تا خون دا اصلی رنگ ہی جی۔ سواد کدوں کالا رنگ کدوں بنتا ہے؟ سواد حاصل ہوتا ہے بے شدت الاحتراق، کہ اندر خون ساڑنے والا جڑا مادہ ہے نا وہ زیادہ ہو جائے جی، وہ جڑا نا اپنا سودا وہ سڑیا خون بھی وہ غالب آ جائے جی۔ تے بس حمر کیونکہ سرخی جب سخت ہوتی ہے تو وہ بھی جڑا نا کالا رنگ معلوم ہونے لگ پہ جی۔ یا جی میں تھلے نے جیسے کلی نے بچھائے یہ سارے سرخ رنگ دے نے، تو چونکہ سرخی سخت ہے تو کالا رنگ محسوس ہوتا ہے جی، تو ہو جاتا ہے وہ سوادن۔ اسی لیے تو وارد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ دم الحیض دم اسود یورف، حیض کا خون دم اسود ہے جو کہ پہچانا گیا ہے، سنے ہی ایشا بس۔ اخرج ابو داود والنسائی وغیرہما من حدیث فاطمہ بنت ابی حبیش، واخرج الدارقطنی والبیہقی طبرانی من حدیث ابی امامہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً، سونیا فرمایا حیض کا خون کالا ہے خاصر ہے، مانا اصل بھی وہ جنا بھی بدبو ہو گئی جی، بے اسود خاصر جو غالب آ جائے، تعلوہ حمرت غالب اس پر کون؟ سرخی، بے دم حیض اسود خاصر ہے کہ غالب اس پر کون؟ اور دم استحاضہ اسود ہے برقیق ہے، کالا اور پتلے رنگ دا ایک ہی استحاضہ ہے، تو جیڑا ہے نا جس اتے سرخی غالب ہے ایک ہی ہے، یہ حیض دا خون ہے جی۔ اچھا جی اجماع آکھے کیا کہ یعنی بین ائمتنا و بین غیرہم من الائمت، سب مانتے ہیں کہ یہ رنگ جو ہے نا یہ تو حیض کا ہے جی۔ اچھا جی واقعہ صفرا کی صفرا بالضم بالفارسیہ زردی، سنے ہی بزردی رنگ دا، بے المشبع بضم المیم سکون شین موجمہ فتح با، یعنی سفرت مشبع یعنی سفرت قویہ، یعنی اندے وچ بھی جڑا پیلا رنگ ہے نا اس سفرت بھی پیلا رنگ یعنی زردی تے لیکن بھی اے قوی رنگ ہے بھی نرم نہیں، یعنی وہ حیض ہے بھی بوجہ اس کے جو سنن بہقی میں ہے حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وسلام اللہ علیہ کہ انہا کانت کہ آپ منع کرتی تھی عورتوں کو یہ کہ دیکھے اپنے آپ کی طرف رات کو حیض میں، اور آپ فرماتی کہ حیض محض ہوتا ہے سفرت بھی اور قدرت بھی، سنا جی یہ بھی دو رنگ کندے نے حیض دے رنگ نے جی۔
اچھا جی اگلے سوال کا جواب. بہرحال وہ کہ نکالا اس کو امام بخاری وغیرہ نے جناب ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ام عطیہ کہتی کہ ہم نہیں شمار کرتی تھی مٹی قدرت کو اور سفرت کو کوئی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ہاں میں ان کو حیض شمار نہیں کرتی تھی. سنیں جی اور قدرت اگوں آ رہا ہے مٹی جنا وہ رنگ کیڑا ہے جی وہ اگوں آ رہے ہیں اور قدرت گوندی بجی وضاحت. تو ہم ان دونوں کو شمار بھی مطلب یہ حیض نہیں سی ہے، یعنی اگر شروع اتوں ہوا ہے نا تو یہ حیض نہیں سی. ہم کہتے ہیں یہ محمول ہے اس کے دیکھنے پر بعد طہر کے معتادہ کے لیے. جو معتادہ ہے نا 3 دن 5 دن 7 دن انہیں اپنی عادت تو بعد یہو جہ خون ویکھے تو ہونے کوئی شے نہیں، لہذا پاک تے حیض نہیں. اے مطلب ہے اس بدلیل زیادت ابی داود والحاکم انہاں دی روایت وجہ لفظ بعد طہر شیئن بھی ہم طہر کے بعد اس کو کوئی شے شمار نہیں کرتی تھی. تو طہر تتائی بھی جیڑی ان دی عادت ہے اس دے مطابق دن گزر گئے تو پھر طہر آ گئے. اس کے بعد اگر اس قسم کی کوئی چیز آئی تو ہم اس کو یہ ہم نمازیں پڑھتی تھی. مطلب یہ ہے. اور دارمی کی روایت میں ہے بعد الغسل کہ غسل کے بعد ہم ان کو تو غسل عورتوں کا تو کر دیا سن کہ تو پاک ہونا ہے ان کی عادت مکڑی تو تائیں غسل کرنے. تو غسل کے بعد اگر یہ ہے تو ہم اس کو شمار نہیں کرتی تھی. سمجھے ہی. اچھا جی قولہ فی الاصح کی اچھا ایک منٹ او ویکھو نا پیچھے او سنن ابی داود او جڑا بعد طہر شیئا نے او تھلے حاشیہ ویکھ قال بہکی وہذا یعنی وہ جو روایت کیا گیا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پیچھے آپ کو روایت آئی ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی جڑا نا سفرت قدرت یہ بھی کیے اور پیچھے عورتوں نے فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ بہکی میں کہ یہ وہ یعنی وہ جو روایت کیا گیا ام المومنین سے یہ اولا ہے اس سے جو روایت کیا گیا کیڑا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کنہ لا نعد القدرۃ و سفرۃ بعد طہر شیئن اس لیے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم ہے اس بارے میں کس سے اور وقد یحتمل احتمال ہے یہ کہ ہو مراد ان کی اس کے ساتھ جب کہ زیادہ ہو جائے کس پر ام عطیہ کی یہ مراد ہے کہ جب 10 دن سے آگے اگر یہ چلا جائے تو پھر یہ کوئی شے نہیں تو پھر تو کوئی شے نہیں کہ پھر تو ٹھیک اٹھ کے عورتیں نماز پڑھن کے جی. اچھا جو دیکھو فی الاصح نظر آ رہی بھئی ان آنکھیں نا کہ بھئی اسی طرح سفرت مشبعہ بھی حیض ہے کس میں احتمال یحتمل ہو احتمال ہے یہ کہ ہو معنی اس کا اندھے بھی 2 مطلب نے فی الاصح دے معنی اس کا کیا کہ ہونا سفرت مشبع جڑا سخت رنگ ہے بھئی وہ تو مطلب کبھی رنگ ہے بھئی وہ پیلا رنگ کبھی کہ ہونا سفرت مشبع کا حیض یہ بات اور احتمال ہے یہ کہ ہو معنی اس کا کہ ہونا اس کا اجماعی نہیں خلاف اس میں یہ اصح ہے. اصح یہ کہ اس میں خلاف نہیں ہے. پس ہر صورت پر پس اس میں اشارہ ہے ان کے قول کے ضعف کی طرف کہ جنہوں نے نہیں شمار کیا سفرت کو مطلقاً من الحیض یہ غلط کیا انہوں نے جی. سنیں ہی اور جان اس بات کو کہ حیض کے رنگ وہ حمرت ہے اور سواد ہے پس وہ دونوں حیض ہیں بالاجماع کی اجماعاً. اور اسی طرح سفرت مشبعہ اصح میں جی اور جان اس بات کو کہ حیض کے رنگ اور وہ حمرت اور سواد ہیں پس یہ دونوں حیض ہیں اجماعاً. اور اسی طرح سفرت مشبعہ اصح یہ بھی کیا ہیں حیض ہیں. سمجھے چلو